السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم علم بعد هذا التقسیم، پھر اس تقسیم کے بعد جان لیجئے ان الخاطر الذی من قبل اللہ تعالی ابتداء قد یکون بخیر، کہ وہ خیال جو اللہ تعالی کی جانب سے ابتداءً آتا ہے، قد یکون بخیر، وہ کبھی خیر کا بھلائی کا خیال ہوتا ہے، اکراما و الزاما للحجہ، بندے کی تعظیم کے لیے، بندے کے اکرام کے لیے، بندے کی اکرام اعزاز کے لیے، عزت افزائی کے لیے، والزاما للحجہ، اور اتمام حجت کے لیے، وقد یکون بشر، اور کبھی وہ خیال برائی کا ہوتا ہے، امتحانا و تغلیظا للمحنہ، آزمائش کے لیے، و تغلیظا للمحنہ، اور آزمائش کو، مشقت کو سخت کرنے کے لیے، تغلیظ غلیظ بنانا، شدید بنانا، اور محنت اس کا معنی آزمائش، مشقت۔ قد یکون بشر، یہ کبھی برائی کا خیال ہوتا ہے، امتحاناً بندے کی آزمائش کے لیے، و تغلیظا للمحنہ، اور آزمائش میں سختی کے لیے، آزمائش میں اضافے کے لیے، مشقت میں اضافے کے لیے۔ والخاطر الذی یکون من قبل الملہم لا یکون الا بخیر، اور وہ خیال جو ملہم کی جانب سے ہوتا ہے، لا یکون الا بخیر، وہ صرف بھلائی کا خیال ہوتا ہے، اور وہ خیال جو ملہم کی جانب سے ہوتا ہے، لا یکون الا بخیر، وہ صرف بھلائی کا خیال ہوتا ہے۔ اذ ہوا ناصح مرشد لم یرسل الا لذالک، اس لیے کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، لم یرسل الا لذالک، وہ صرف اسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ والخاطر الذی یکون من قبل الشیطان، قبل کا معنی جہت، ناحیہ، اندہ کے معنی میں بھی، یا اندہ کے معنی میں ہے، اور وہ خیال جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، لا یکون الا بشر، وہ صرف برائی کا خیال ہوتا ہے، اغواء و استذلال، اغواء و استذلال، اغواء دھوکہ دینے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، و استذلال، اس کا عطف کس پر ہے؟ اس کا عطف ہے شرن پر، اور وہ خیال جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، لا یکون الا بشر، وہ نہیں ہوتا مگر برائی کا، و استذلال، اور کس کا؟ اور گمراہ کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ الا بشر اغواء، وہ برائی کا خیال ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، و استذلال، اور غلطی کرانے کا، ہے نا، غلطی کرانے کا، استذلال ذلت کا معنی ہوتا ہے غلطی، گناہ، اور گناہ کرانے کا خیال ہوتا ہے۔ وَرُبَّمَا يَكُونُ بِالْخَيْرِ مَكْرًا وَاسْتِدْرَاجًا، اور کبھی بھلائی کا خیال ہوتا ہے، شیطان کی جانب سے کبھی تو برائی کا ہوتا ہے، اور کبھی بھلائی کا خیال ہوتا ہے، مَكْرًا وَاسْتِدْرَاجًا، دھوکہ دینے کے لیے، مکر کے لیے، وَاسْتِدْرَاجًا، اور چڑھانے کے لیے۔ کبھی شیطان دو رکعت نفل پڑھنے پر اتنا پھلا دیتا ہے، اتنا چڑھا دیتا ہے کہ آدمی چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور چڑھانے کے لیے، چڑھانا وہ بھی دھوکہ دینا ہی ہے۔
والذی یکون من قبل هوى النفس، اور وہ خیال جو خواہش نفسانی کی جانب سے ہوتا ہے، یکون بالشر، وہ برائی کا خیال ہوتا ہے، وبما لا خیر فیہ، اور ایسی چیز کا خیال ہوتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، تمنعا وتعسفا، تمنع یعنی نیک کام سے روکنے کے لیے، وتعسفا اور بے راہ روی کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ وَجَدْتُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّ هَوَى النَّفْسِ أَيْضًا قَدْ يَدْعُو إِلَى خَيْرٍ، اور میں نے بعض سلف سے، بعض بزرگوں سے میں نے یہ پایا ہے، یہ جانا ہے کہ خواہش نفسانی بھی کبھی بھلائی کی دعوت دیتی ہے۔ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ شَرٌّ، اور اس کا مقصد برائی ہوتا ہے، کا شیطان کی طرح، جیسے وہ کبھی بھلائی کا خیال دلاتا ہے مگر اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ برائی کرانا۔ فَهَذِهِ أَنْوَاعُهَا، تو یہ خیالات کی اقسام ہیں۔ ثُمَّ عَلَمْ بَعْدَ هَذَا، پھر اس کے بعد جان لیجئے، أَنَّكَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَعْرِفَةِ ثَلَاثَةِ فُصُولٍ لَا بُدَّ لَكَ مِنْهَا الْبَتَّةً، انک محتاجن، آپ محتاج ہیں 3 فصلوں کی معرفت کے، 3 فصلوں سے واقفیت کے آپ محتاج ہیں۔ لا بد لک منہا البتہ، البتہ کا معنی قطعاً کے معنی میں، لا بد لک منہا قطعا، کہ جو یقینی طور پر، قطعی طور پر آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، جو 3 فصلیں آپ کے لیے یقینی طور پر ضروری ہیں۔ وَفِيهَا الْمَقْصُودُ، اور ان 3 فصلوں میں آپ کا مقصد ہے۔ أَحَدُهَا، یعنی أَحَدُ الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ، 3 فصلوں میں سے ایک یہ ہے، الفرق بین خاطر الخیر و خاطر الشر فی الجملہ، نیک خیال اور برے خیال کے درمیان فرق کرنا، فی الجملہ، تمام میں، کبھی شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، کبھی خواہش کی جانب سے ہوتا ہے، کبھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے برائی کا خیال آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو خیالات تو مختلف ہو گئے نا، اس وجہ سے فی الجملہ کہا ہے، تمام میں، سب خیالات میں، جو بھی جس کی طرف سے آئے، تمام خیالات میں نیک خیال اور برے خیال کے درمیان فرق کرنا۔ وَثَانِي الْفَرْقُ بَيْنَ خَاطِرِ شَرٍ ابتدائی او شیطانی او ہوائی، اور دوسری فصل جو ہے وہ یہ ہے کہ نیک خیال ابتدائی طور پر جو نیک خیال ہو اس کے درمیان، یا شیطانی خیال کے درمیان، یا نفسانی خیال کے درمیان فرق کرنا جو ابتدائی طور پر آئے۔ وَبِمَاذَا تُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، اور اس چیز کو جاننا کہ جو ان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ وَبِمَاذَا، اور کس کے ذریعے، کس چیز کے ذریعے، تُفَرَّقُ بَيْنَهَا، ان خیالات کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ فَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا دَفْعًا مِّن نَوْعٍ آخر، اب برا خیال اگر آ رہا ہے تو کسی کی بھی جانب سے آ رہا ہے، سمجھ بات آ رہی ہے نا، اس کو دفع کرنا ضروری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ برا خیال جس کی طرف سے بھی آئے تو اس کو دفع کر سکتے ہیں، اگر الگ الگ لوگوں کی طرف سے خیال آئے گا برا تو اس کو دفع کرنے کا بھی الگ طریقہ ہے۔ اس وجہ سے جاننا ضروری ہے، برا خیال کہیں سے بھی آئے، ایک صورت تو یہ تھی کہ برا خیال چاہے شیطان کی جانب سے آئے چاہے نفس کی جانب سے آئے، صرف یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ برا خیال ہے اور اس کو دور کر دے گا انسان۔ لیکن کہہ رہے ہیں اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ برا خیال نفس کی جانب سے آیا ہے یا شیطان کی جانب سے آیا، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر شیطان کی جانب سے برا خیال آئے گا تو اس کو دفع کرنے کا طریقہ دوسرا ہے، اور اگر نفس کی جانب سے برا خیال آئے گا تو اس کو دفع کرنے کا طریقہ دوسرا ہے۔ فَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا دَفْعًا مِّن نَوْعٍ آخر، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو دفع کیا جائے گا من نوع آخر، دوسرے طریقے سے۔
والثالث الفرق بین خاطر خیر ابتدائی اور الہامی اور شیطانی اور ہوائی. اور تیسری فصل یہ ہوگی کہ نیک ابتدائی خیال کے درمیان فرق کرنا، یا نیک ابتدائی نیک یا الہامی، ہے نا، نیک ابتدائی خیال یا الہامی خیال یا شیطانی خیال یا نفسانی خیال کے درمیان فرق کرنا. لے تتبع ما یکون من اللہ، تاکہ تو اتباع کرے اس خیال کی جو اللہ کی جانب سے ہے. یہ نیک خیال ہے جناب. کون سا خیال ہے؟ اوپر بات ہوئی تھی برے خیال کے بارے میں، جو شیطان یا نفس ہے نا یا اللہ کی جانب سے ہو. اور یہ نیک خیال کے بارے میں ابتدائی طور پر جو نیک خیال الہامی ہو یا شیطانی ہو یا نفسانی ہو، نیک خیال ہو، تو اس کے درمیان فرق کرنا کون سا الہامی ہے، کون سا شیطانی ہے، کون سا نفسانی ہے، ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. لتتبع ما یکون من اللہ، تاکہ تو اتباع کرے اس کی جو اللہ کی جانب سے ہے. نیک خیال تو سب کی جانب سے ہو سکتا ہے نا، ان کے درمیان فرق کرنا تاکہ تو اس خیال کی اتباع کرے، پیروی کرے، اس خیال کے مطابق کام کرے جو اللہ کی جانب سے ہے، او من الملہم یا ملہم کی جانب سے ہے. وَتَجْتَنِبَ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور تو پرہیز کرے اس خیال سے جو شیطان کی جانب سے ہے. وَكَذَا الْهَوَىٰ عَلَىٰ قَوْلِ مَن يَقُولُ بِهِ، اور اسی طرح جو خواہش کی جانب سے ہے اس سے پرہیز کرے ان لوگوں کے قول کے مطابق جو اس کے قائل ہیں. کہا نا کہ وَلَقَدْ وَجَدْتُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، میں نے بعض بزرگوں سے یہ پایا تھا کہ نفس کی جانب سے بھی نیک خیال آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح نیک خیال سے تو اجتناب کرے خواہش کے نیک خیال سے، علی قول من یقول بھی، ان لوگوں کے، ان بزرگوں کے قول کے مطابق جو اس کے قائل ہیں کہ نیک خیال بھی خواہش نفسانی کی طرف سے آتا ہے. اب تینوں فصلوں کو دیکھ لیجئے. فَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ، رہی پہلی فصل، فقد قال علماؤنا رضی اللہ عنہم، تو ہمارے علماء رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اذا اردت ان تعرف خاطر الخیر من خاطر الشر وتفرق بینہما فزنہ بأحد الموازین الثلاثہ یتبین لک حالہ. جب تو چاہے ان تعرف کہ تو جانے خاطر الخیر من خاطر الشر، برے خیال سے نیک خیال کو ممتاز کرنا تو چاہے، وَتُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان فرق کرنا چاہے، فَزِنْهُ بِأَحَدِ الْمَوَازِينِ الثَّلَاثَةِ، تو بِأَحَدِ الْمَوَازِينِ الثَّلَاثَةِ، تو موازین ثلاثہ، میزان کی جمع، تو تین میزانوں میں سے، تین ترازو میں سے کسی ایک پر اس کو وزن کر، یتبین لک حالہ، تو اس کا حال تیرے لیے واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کا حال تجھ پر واضح ہو جائے گا، آشکار ہو جائے گا، منکشف ہو جائے گا. فل اول، تین ترازو میں سے کسی ایک پر اس کو تول، وزن کر. اگر کوئی خیال آئے اور تو جانے کہ یہ برا خیال ہے یا اچھا خیال ہے، تو تین ترازو میں سے کسی ایک پر اس کو وزن کر. پہلی ترازو کیا ہے؟ فالاول ان تعرض الامر الذي خطر ببالك على الشر. پہلی ترازو یہ ہے کہ تو اس امر کو جو تیرے دل میں پیدا ہوا ہے، خطر ببالك، جو تیرے دل میں آیا ہے، اس معاملے کو تو پیش کرے علی الشرع، شریعت کے ترازو پر. پہلی ترازو کیا ہے؟ شریعت پر پیش کرے. فَإِنْ وَافَقَ جِنْسَهُ، تو اگر وہ امر جنس شریعت کے موافق ہو، عین شریعت کے موافق ہو، ٹھیک ہے نا، شریعت کے مطابق ہو، فَهُوَ خَيْرٌ، تو وہ بھلائی کا خیال ہے. وَإِنْ كَانَ بِالضِّدِّ بِرُخْصَةٍ وَشُبْهَةٍ، اور اگر اس کے مخالف ہو رخصت کے
ذریعے یا شبہ رخصت کے ذریعے، فہو شرٌ، تو وہ برا خیال ہے۔ شریعت پر تو نے پیش کیا، شریعت کے مطابق نکلا تو خیر کا خیال ہے نا، نیکی کا خیال ہے، اور اگر شریعت کے خلاف نکلا، ٹھیک ہے نا، کیسے؟ یعنی یا تو اس میں رخصت دکھائی دے تجھے کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو بھی چلے گا، یا اس میں شبہ پیدا ہو جائے کہ شریعت کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، فَهُوَ شَرٌ، تو وہ برائی کا خیال ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَبِن لَّكَ بِهَذَا الْمِيزَانِ، اگر اس ترازو سے تیرے لیے اس کا حال آشکار نہ ہو، منکشف نہ ہو، فَاعْرِضْهُ عَلَى الْاقْتِدَاءِ، تو اسے پیش کر اقتداء پر، اسے اقتداء پر پیش کر۔ فَإِن كَانَ فِي فِعْلِهِ اقْتِدَاءٌ بِالصَّالِحِينَ، تو اگر اس کے کرنے میں صالحین، سلف صالحین کی اقتداء ہو، سلف صالحین نے بھی ایسا کام کیا ہو، فَهُوَ خَيْرٌ، تو وہ بھلائی کا خیال ہے۔ وَإِن كَانَ بِالضِّدِّ اتِّبَاعٌ لِلطَّالِحِينَ، اور اگر وہ اس کے خلاف ہو، برے لوگوں کی، بدکار لوگوں کی اتباع کے ذریعے، ہے نا، ان کانا بالضد، اگر اس کے خلاف ہو، اتباع للطالحین، طالح کا معنی بدکار، برے لوگ، برے لوگوں کی اتباع میں، فَهُوَ شَرٌ، تو وہ برائی کا خیال ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَبِن، تو دو ترازو ہو گئے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَبِن لَّكَ بِهَذَا الْمِيزَانِ، تو اگر تیرے لیے اس میزان سے اس کا حال واضح نہ ہو، فَاعْرِضْهُ عَلَى النَّفْسِ وَالْهَوَىٰ، تو نفس اور خواہش پر اس کو پیش کر، وَانظُرْ، اور غور و فکر کر، فَإِن كَانَ مِمَّا تَنْفِرُ عَنْهُ النَّفْسُ نَفْرَةَ طَبْعٍ لَا نَفْرَةَ خَشْیَةٍ وَتَرْہِیب، تو اگر وہ اس میں سے ہو کہ جس سے نفس نفرت کرے، اگر وہ ایسے خیالات میں سے ہو جس سے نفس نفرت کرے، نفرت طبعی نفرت کرے، لا نفرت خشیت و ترہیب، خوف و ہراس کی نفرت نہ کرے، خوف و خشیت کی نفرت نہ کرے، فعلم انہ خیر، یعنی نفس طبعی طور پر اس سے نفرت کرے، اس وجہ سے نفرت نہ کرے کہ کسی کا خوف ہو ایسا کام کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا، خوف و خشیت کی نفرت نہ ہو، فعلم انہ خیر، تو جان لے کہ وہ بھلا خیال ہے۔ وَإِن كَانَ مِمَّا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ مَيْلَ طَبْعٍ وَجِبِلَّةٍ لَا مَيْلَ رَجَاءٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَرْغِيبٍ، اور اگر وہ ایسے خیالات میں سے ہو کہ جس کی طرف نفس مائل ہوتا ہے، میلتا طبع و جبلت، طبعی اور فطری طور پر، جس کی طرف نفس مائل ہوتا ہے طبعی اور فطری طور پر، لا میلا رجائن الی اللہ و ترغیب، اللہ کی جانب رجا امید، اللہ کی جانب امید، و ترغیب اور اللہ کی طلب، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طلب، اللہ کی طرف دلچسپی کا میلان نہ ہو۔ وَإِن كَانَ مِمَّا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، اور اگر وہ خیال ایسے خیالات میں سے ہو جس کی طرف نفس طبعی اور فطری طور پر مائل ہوتا ہو، لا میل رجائن الی اللہ و ترغیب، اللہ کی جانب امید اور اللہ کی جانب رغبت کا میلان نہ ہو، فَهُوَ شَرٌ، تو وہ کیا ہے، برا خیال ہے، یعنی صرف فطری اور طبعی طور پر اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ سے امید کرنے میں اور اللہ کی رغبت، اللہ کی ہے نا محبت میں مائل نہیں ہو رہا ہے، فَهُوَ شَرٌ، تو وہ برا خیال ہے۔ اِذِ النَّفْسُ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس لیے کہ نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔ امارہ، عامر سے امارہ صیغہ مبالغہ، برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہوتا ہے۔ لا تمیلو بِأَصْلِهَا إِلَى الْخَيْرِ، اصلی طور پر اور طبعی طور پر تو بھلائی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا ہے، تو کیسے مائل ہوگا یہاں؟ فَبِأَحَدِ هَذِهِ الْمَوَازِينِ، تو ان ترازوؤں میں سے کسی ایک سے اذا نظرتا و امعنتا،
جب تو نے غور و فکر کیا، وامعنت النظرہ اور گہری نظر کی، یستبین لکا خاطر الخیر من خاطر الشر، تو ان تینوں ترازو میں سے کسی ایک سے تیرے لیے برائی کے خیال سے بھلائی کا خیال ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ فب احد حادل موازین، ان تینوں ترازو میں سے، ان ترازو میں سے کسی ایک سے، یستبین لکا خاطر الخیر من خاطر الشر، تیرے لیے برے خیال سے بھلا خیال ظاہر ہو جائے گا، ممتاز ہو جائے گا. اذا نظرتا و امعنت النظرہ، جب تو غور کرے گا اور گہری نظر کرے گا. واللہ تعالی ولی الہدایت بفضلہ، اور اللہ تعالی ہدایت فرمانے والا ہے اپنے فضل سے. انہ جواد کریم، وہ بڑا سخی کرم فرما ہے. واما الفصل الثانی، رہی دوسری فصل، فقال علماؤنا، تو ہمارے علماء نے فرمایا ہے، اذا اردت ان تفرق بین خاطر شر یکون من قبل الشیطان، ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ جب تو ارادہ کرے فرق کرنے کا بین خاطر شرن، اس برے خیال کے درمیان، برائی کے خیال کے درمیان، یکون من قبل شیطان، جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، و بین خاطر شرن یکون من قبل هوى النفس، اور اس برے خیال کے درمیان جو خواہش نفسانی کی جانب سے ہوتا ہے، اور من قبل اللہ تعالی ابتدان، یا اللہ کی جانب سے ابتدان ہوتا ہے. فانظر فیہ من ثلاثۃ اوجہ، تو اس میں تین طرح سے غور کر. احدھا، پہلا طریقہ یہ ہے ان تین طریقوں میں سے، ان وجدتہ مسمما راتبا علی حالت واحدہ، اگر تو اس خیال کو جمع ہوا، مسمم پختہ، راتبا ثابت پائے، علی حالت واحدہ ایک حالت پر جمع ہوا، ثابت اٹل پائے اگر اس خیال کو، فَهُوَ مِنَ اللَّهِ تعالی او من هوى النفس، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا یا خواہش نفسانی کی جانب سے ہوگا. وَإِن وَجَدْتَهُ مُتَرَدِّدًا مُضْطَرِبًا، اور اگر اس خیال کو متردد پائے، ہے نا، اس کو غیر مستقل، مضطرب، غیر مستقل اور غیر مستقل پائے اور ڈھلمل پائے، فعلم انہ من الشیطان، تو جان لے کہ وہ شیطان کی جانب سے ہے. وکان بعض العارفین رحمہ اللہ یقول، اور بعض عارف باللہ فرماتے تھے، ایک عارف اللہ بعض میں کیا ہوگا، ایک عارف باللہ فرماتے تھے، مثل هوى النفس مثل النمر، نفس، خواہش نفس کی مثال چیتے کی طرح ہے. نمر کا معنی چیتے کی طرح ہے. اذا حاربا، کہ جب وہ جنگ کرے، لا ينصرف الا بقمع بالغ وقہر ظاہر، تو وہ نہیں بھاگے گا، نہیں پھرے گا، نہیں پلٹے گا، مگر الا بقمع بالغ، مگر ضرب کاری سے. قم کا معنی قلع قمع کرنا، کسی کو ختم کرنا، مارنا، مگر ضرب اور بالغ کا معنی جو حد سے زیادہ ہو، حد سے زیادہ پہنچی ہوئی ہو، مگر ضرب کاری سے، وہ قہر ظاہرین، اور مکمل سختی سے. او کیا ہے، مثل هوى النفس، مثل هوى النفس مثل النمر، خواہش نفسانی کی مثال کیا ہے، چیتے کی طرح ہے. اور مثل الخارجی، یا خارجی کی طرح ہے جو دین سے ہے نا خارج ہو جائے، یا خارجی کی طرح ہے، الذی یقاتل تدینا، کہ جو دینداری کی خاطر جنگ کرتا ہے، لیکن دین ہے نا، دین سے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، دین سے بالکل خارج ہو جاتا ہے، دینداری کی خاطر جنگ کرتا ہے. لا یکاد یرجع حتی یقتل، وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، واپس نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے. ومثل الشیطان مثل الذنب، اور شیطان کی مثال بھیڑیے کی طرح ہے، شیطان کی مثال بھیڑیے کی طرح ہے.
اذا ترتہ من جانب، جب تو ایک جانب سے اس کو دھتکارے گا، بھگائے گا، دخل من جانب آخر، تو دوسری طرف سے آ جائے گا۔ تو یہ فصل ثانی کہ میں 3 طریقے بتائے تھے کہ خیال، برا خیال جو آتا ہے شیطان کی جانب سے یا خواہش کی جانب سے یا اللہ کی جانب سے، ان کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا۔ تو 3 طریقوں سے بتایا تھا فرق کرنا، پہلا طریقہ ہو گیا۔ اب دوسرا طریقہ وثانی یوہا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے ان وجدتہ عقیبہ ذنب احدثتہ، اگر تو اس خیال کو پائے کسی گناہ کے بعد، احدثتہ جس کو تو نے اثر نو کیا ہے، جس کا تو نے ارتکاب کیا ہے، فَهُوَ مِنَ اللَّهِ تعالی، تو جان لے کہ وہ اللہ تعالی کی جانب سے ہے برائی کا خیال، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ خیال، اس خیال کو تو پائے کسی گناہ کے بعد جس کا تو نے ارتکاب کیا ہے، تو وہ اللہ تعالی کی جانب سے ہے۔ احانتم و عقوبتن، بے شؤم ذالک الذنب، اس گناہ کی نحوست کی سزا کے لیے اور مذمت کے لیے۔ شوم کا معنی محرومی، اور نحوست اس گناہ کی نحوست پر سزا کے لیے اور مذمت کے لیے وہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، برائی کا خیال۔ قال اللہ تعالی، فرمان خدا بندی ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ضرور تحقیق کے، کلا بل رانا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، بل رانا یہ حقاً کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ہے نا حرف رد ہے، ہرگز نہیں، بل رانا علی قلوبہم، رانا یرینوں کا معنی زنگ لگ جانا، زنگ چڑھ جانا، رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ما کانوا یکسبون فاعل ہے رانا کا، بلکہ زنگ چڑھا دیا ہے ما کانوا یکسبون، اس نے جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال نے زنگ چڑھا دیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرے تو دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد برائی کا خیال اور آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر برائی کے خیال کے بعد کوئی، برائی کے عمل کے بعد، برائی کرنے کے بعد کوئی برا خیال آئے تو جان لے کہ اللہ کی جانب سے ہے، اس گناہ کے نحوست پر سزا کے لیے اور مذمت کے لیے۔ قال شیخ الامام رحمہ اللہ، میرے شیخ امام رحمہ اللہ نے فرمایا، ہاکذا تؤدی الذنوب الی قسوۃ القلب، اسی طرح گناہ مؤدی ہوتے ہیں دل کی سختی کی جانب، ہے نا، لے جاتے ہیں، مؤدی ہوتے ہیں یعنی لے جاتے ہیں، باعث بنتے ہیں دل کی سختی کا۔ اولھا خاطر، اور اس میں سب سے پہلا جو دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ان گناہوں میں کیا ہوتی ہے؟ ہا ضمیر ذنوب کی طرف راجع ہے، ان گناہوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ خیال ہوتا ہے، پہلے گناہ کا خیال ہوتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر دل سخت ہوتا ہے۔ ثم تؤدی الی القسوۃ والرین، پھر گناہ سختی کی طرف، دل کی سختی اور زنگ آلودگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وین کانا ھذا الخاطر مبتدأ لا عقیبہ ذنب کانا منکا، اور اگر یہ خیال ابتدائی طور پر ہو، یعنی گناہ کے بعد نہ ہو، ابتدائی طور پر ہو، لا عقیبہ ذنب، گناہ کے بعد نہ ہو، ایسے گناہ کے بعد نہ ہو، کانا من کا، جو تجھ سے سرزد ہوا ہے، فعلم انہ من قبل الشیطان، تو جان لے کہ شیطان کی جانب سے ہے۔ ھذا فی الاکثر، یہ اکثر ہوتا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہوتا ہے، شیطان کی جانب سے خیال آتا ہے برائی کا۔ لأنہ یبتدئ بدعوت الشر، اس لیے کہ وہ ابتدائی طور پر برائی کی دعوت دیتا ہے، وَيَطْلُبُ الْإِغْوَاءَ بِكُلِّ حال، اور ہر حال میں گمراہی چاہتا ہے۔ وَثَالِثُهَا، اور تیسرا طریقہ برائی کا خیال نفس کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے یا شیطان کی جانب سے، اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے، ان وجدتہ لا یضعف ولا یقل بذکر اللہ تعالی،
اگر وہ برائی کا خیال اگر تو اس کو پائے کہ وہ کمزور نہ ہوتا ہو ولا یقلو، اور وہ کمزور نہ ہوتا ہو اور وہ کم نہ ہوتا ہو اللہ کے ذکر سے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ برائی کا خیال کمزور نہ پڑتا ہو اور کم نہ ہوتا ہو اللہ کے ذکر سے، تو اللہ کا ذکر کرے اس سے کم نہ ہوتا ہو، ولا یزول، اور الذکر الہی سے وہ ختم نہ ہوتا ہو، فہو من الہوا، تو جان لے کہ وہ خواہش کی جانب سے ہے، وین وجدتہ یضعف ویقل بذکر اللہ تعالی، اور اگر ذکر الہی سے اسے کم ہوتا اور اسے کمزور ہوتا دیکھے، فہو من الشیطان، تو جان لے کہ وہ شیطان کی جانب سے ہے، کما ذکر فی تفسیر قولہ تعالی، یہ میں نے جو کہا ہے یہ ایسے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی کے اس فرمان کی تفسیر میں ایسا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ کون سے فرمان؟ من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ذکر کیا گیا ہے تفسیر میں؟ ان شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان چمٹا رہتا ہے ابن آدم کے دل سے، اذا ذکر اللہ تعالی، جب ابن آدم اللہ کا ذکر کرتا ہے، خنسا، تو وہ چھپ جاتا ہے، خنسا یخنسو ضرب یضرب سے، من شر الوسواس الخناس کا معنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس شیطان سے جو وسوسے ڈالتا ہے برائی کے، الخناس، اور جو چھپا رہتا ہے، ان شیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان چمٹا رہتا ہے ابن آدم کے دل سے، اذا ذکر اللہ تعالی، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، خنسا، تو چھپ جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب وہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ برائی کا خیال دلاتا ہے، وسوسہ یوسوس وسوسۃً، برائی کا خیال دلانا، یہ برائی کا خیال دلاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ذکر الہی سے وہ کم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شیطان کی جانب سے خیال ہے، کیونکہ وہ چھپ جاتا ہے تو خیال کم ہو جاتا ہے۔ بس جناب۔